بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي معه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات التماس ہے سورہ فاتحہ تلاوت و سورہ اخلاص اہلیہ سید محبوب علی نقوی اہلیہ سید ممتاز علی بخاری اہلیہ سید خالد محمود رضوی اہلیہ سید فیاض علی بخاری سید علیہ خاتون سید علی افضل نقوی سید علی آفتاب نقوی جان بابو جورن اور اپنے علی اللہ صاحب کے مرحومین اور برسی ہے مرحومہ مغفورہ سید علی نقوی رحمہ اللہ ولقد الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61 عظمت پنجتن کی روشن آیت فضائل اہل بیت کا ایک واضح پیغام یوں تو قرآن میں آیات ہی آیات ہیں جو عظمت اہل بیت کو بیان کرتی نظر آتی ہیں مگر جن آیات پر عالم اسلام کا اتفاق ہے اور مسلمان کوئی بھی مسلمان راہ گریز نہیں لے سکتا وہ آیات جن پہ کسی کو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے ارشاد حضرت احدیت ہے اچھا اس آیت میں اللہ نے کچھ اخلاقیات کو بیان کیا ہے
ویسے بھی جو بد اخلاق ہو وہ اہل بیت کو مانتا نہیں۔ کی ہے مگر اس میں اگر ٹھہر جایا جائے تو برا نہیں ہے کہ کسی کا حق نہ دینا اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ میرٹ پہ نہ ماننا اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ اخلاقیات کی کمزوری میں سے ہے کہ آپ جس کا حق ہے اسے نہ دیں، جس کی جو صلاحیت ہے اسے تسلیم نہ کریں۔ یہ حق ہے یہاں مثال کے طور پہ فلاں کام کرنے کا فلاں کا، اور اس کو وہ کام نہ کرنے دیا جائے، اس کو اس چیز سے دور کر دیا جائے، اس سے وہ چیز چھین لی جائے، تو یہ بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے کہوں کہ جو نبی سرکار نے کیوں فرمایا ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے اخلاقیات کو کمال تک لے جانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ مجھے مبعوث کیا ہے اللہ کی توحید بتانے کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت سمجھاؤں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے میں قرآن کی تفسیر سمجھاؤں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ انبیاء کی خدمات بتاؤں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ اپنی نبوت کو روشن کروں، اخلاقیات کو کمال کرتے ہیں۔ جی جہاں بھی حقوق کی پامالی آپ کو نظر آئے گی وہ اخلاق کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ اصلی عنوان اور صحیح عنوان اور واضح عنوان انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بتحقیق مبعوث کیا گیا ہے اخلاقیات کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ اخلاقیات کا کمال، سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ علی کو علی مانا جائے۔ کسی کی قابلیت کو تسلیم کیا جائے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ محسوس کیجئے اور بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بس علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، علم آ جانے کے بعد جو زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، دلیل بھی آ جائے پھر بھی تسلیم نہ کرے، یہ کتنا بڑا گلہ ہے اللہ جو کرتا ہے ان لوگوں سے جو دلیل کے آگے روکتے نہیں ہیں، جو دلیل کو مانتے نہیں ہیں، جو دلیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی کمزوری ہے کسی انسان میں کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ دلیل نہ مانے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری مخلوق، میرے بندے، خاص طور پر میرا کلمہ پڑھنے والے اپناؤ دلیل بنے، دلیل کے آگے چھپ جائیں، دلیل کو مان لیں، یا دلیل دیں یا دلیل لیں، دلیل لاؤ یا دلیل مانو۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر کسی مجلس میں یعنی کسی نشست میں ہم حال کو تسلیم کرنے یہ کہہ کر کہ وہاں ہمارے پاس دلیل نہیں تھی، دوبارہ تیاری کریں گے، دوبارہ محنت کریں گے اور دلائل تلاش کریں گے، لیکن وہاں تسلیم کرنا عین اخلاق ہے۔ بھائی یہ ایک جملہ ہماری زبان کا محاورہ ضرور ہوگا، اسلام کا پیغام نہیں ہے کہ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ ہمارا محاورہ ضرور ہوگا کہ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ غلط بولے، غلطی پر تھے، بول دیا، کسی بھی ذہن میں آ کر بات کر دی، بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ بات ٹھیک نہیں تھی، تو مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی، نفس پرست کی ایک زبان ہوتی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ انا پرست کی ایک زبان ہوتی ہے جی، جو اپنے ہی جال میں اپنے آپ کو گھیر رہا ہے، اس کی زبان ایک ہوتی ہے۔ مرد کی زبان تو یہ ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ جو میں نے کہا تھا وہ میں نے صحیح نہیں کہا تھا، میں اپنی بات سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ مرد وہ ہے جو ذات کی نفی کرے، مرد وہ ہے جو حق کو تسلیم کرے، مرد وہ ہے جو حق کو مان لے،
جی نفسانیت کا انکار کرنا یہ خود ایک مردانگی ہے. قرآن مجید میں 2 لوگوں کو اللہ نے مرد بولا ہے. من المومنین رجال، صلوات پڑھیں میں عرض کرتا ہوں. من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. آپ ذہن کہیں اور، میرے بچے ذہن کہیں اور نہیں، لیکن ذہن میں مرد اور عورت کی بات اس معنی میں نہیں کر رہا. یہ ممکن ہے کہ عورت کوئی آپ کو نظر آئے مگر عقیدے میں مرد ہو، کردار میں مرد ہو، اپنے عمل میں مرد ہو. یہاں مرد اور عورت تانیث و تذکیر کی بات نہیں ہے. یہاں مرد اور عورت میں بدن موضوع ہی نہیں ہے. بدن ہمارا مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی. اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بدن کو اولویت حاصل نہیں ہے. بھائی تھوڑا اگر بات جا رہی ہو تو کرنے لائیے گا. قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بدن کو اولویت حاصل نہیں ہے، ثانویت حاصل ہے. جو اولویت حاصل ہے قرب الہی حاصل کرنے میں وہ روح کو حاصل ہے. ہاں ایک ضعیف العمر بدن مگر روح اس کی جوان. ایک خاتون مگر روح اس کی جوان اور مرد. ہم نے کتنے ہی مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی جو بھاگتے مردوں کو بلا رہی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. اسلام شاہ مردان شیر یزدان مہتاب قرآن آفتاب اسلام القرآن و مالی والی المال قرآن ملک نعرہ بلند کر صلوات نبی کی ذات. توجہ میرے ساتھ ہے. جی میں ایک مضمون کو کوشش کر رہا ہوں کہ ترتیب دے سکوں. مجھے آج صحیح وقت پہ ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، یعنی جو وقت تھا اسی پہ بیٹھا ہوں، جو طے ہوا تھا اسی وقت پہ ممبر پہ آ گیا. تو ظاہر ہے ہمارے یہاں تو پہلی مجلس میں تو آزمایا جاتا ہے، کل دیکھیں گے کہ کب بیٹھے تھے. اسی قاعدے کا شکار ہوں. ایک صلوات پڑھے گا محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات سرکار کی بات. جی بات یہ ہو رہی ہے کہ بات کی ہے تو اس کو ذرا دکھاؤں، بہتر کروں کہ عقیدے کا اور نظریے کا اور روحانی اعتبار سے جو ہمت والا وجود ہونا اسے قرآن کی زبان میں مرد کہا گیا. ویسے بھی محبتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں جی، زنانہ محبت اور مردانہ محبت. بھئی ذوقیات کی بات کر رہا ہوں. جو خشک لوگ ہیں یہاں تو کوئی نہیں ہے انشاءاللہ، وہ بات تو جائے گی نا، ویڈیو بن رہی ہے. جو خشک مزاج لوگ ہیں انہیں تھوڑی دیر میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، مگر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے آپ کی وجہ سے مجلس پڑھ رہا ہوں، یعنی میں جو حاضرین ہیں ان کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں. تو یہ ذوقیات کی گفتگو ہے، عرفانیات کی گفتگو ہے. محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، زنانہ اور مردانہ. اور ممکن ہے کہ کوئی خاتون ہو اس کی محبت مردانہ ہو، اور ممکن ہے کوئی مرد ہو اس کی محبت زنانہ ہو. بچہ بیمار، دونوں ابا اماں لے گئے ڈاکٹر کے پاس. سوئی دیکھ کر بچے ڈرتے ہیں. ڈاکٹر اگر سوئی لے کر آ جائے تو بچوں کو ڈر لگتا ہے، روتے پیٹتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سوئی لے کر آئے تو بچے نے پھر ملانا شروع کیا. تو ابا نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور طریقہ علاج؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بغیر اس کو آرام نہیں آئے گا. کہتا نہیں، اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے، آپ کچھ اور کیجیے. توجہ. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. تو ابا نے بچے کو گود میں اٹھایا اور لے کے چلے کہ نہیں، میں اس کو رونا برداشت نہیں کر سکتا.
اماں آگے بڑھی، اپنے شوہر کی گود سے بچے کو لیا، دبوچ ہاتھ میں دبوچ کے ڈاکٹر سے کہا انجیکشن لگائی۔ تو محبت وہ بھی تھی مگر باپ کی تھی اور زنانہ تھی، محبت یہ بھی ہے اور ماں کی ہے مگر مردانہ ہے۔ جہاں ہمت ہو، حوصلہ ہو، نظریے پہ استقامت ہو، اسے مردانگی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، کچھ مردانہ وار ہیں، کچھ ہمت والے ہیں، کچھ حوصلے والے ہیں، کچھ مضبوط لوگ ہیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ مردوں نے ہی ہمت دکھائی ہو۔ 50 مثالیں جہاں بڑے بڑے مردوں کے منہ میں جھاگ آ گیا، وہاں حرہ سعدیہ نے مولا علی کی ولایت پہنچائی۔ بڑے بڑے مردوں کے، وہاں ایک تنہا عورت بھرے دربار میں علی کی بات کر رہی تھی۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک بیوی کی مجلس ہے، ایک ماں کی مجلس ترغیب ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ میدان کے دھنی مرد ہی ہوں گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو آپ کو یہ جملہ اچھا لگے گا کہ ہمیں بھی اگر کسی نے عزادار بنایا ہے تو وہ ماں ہی ہے۔ ہمیں بھی اگر کسی نے حسین مولا کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ دیا ہے تو وہ ہماری ماں ہے۔ بڑا احسان ہے ان خواتین کا تربیت سماج کے لیے، تدبیر منزل کے لیے، جی تہذیب نفس کے لیے ان خواتین کا بڑا کردار ہے۔ آ گئی دربار لگا ہوا ہے حاکم شام کا، حرہ سعدیہ کے میں نے نام لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، جو معمولی وجود نہیں ہے، اچھی عمر کی ہے جس وقت واقعہ سنا رہا ہوں۔ دربار سجا ہوا ہے، حاکم کا دروازہ ہے، دربار کے دروازے بڑھا کر کھڑی ہو گئی، اندر جانا چاہتی ہیں، دربار جانے نہیں دے رہے، شور مچایا، اونچی آواز میں بات کی کہ مجھے تو بات کرنی ہے۔ اندر دربار تک آواز پہنچی، پوچھا یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ بصرہ سے خاتون آئی ہے، نام اپنا حرہ سعدیہ بتا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تو بات کرنی ہے۔ جیسے ہی حرہ سعدیہ بصرہ تھوڑا سا ذہن کام کرنے لگا، کہنے لگے یہ تو ناشتا نام ہے، اسے تو میں جانتا ہوں، یہ جنگ صفین میں علی کے بھاگتے لشکر کو واپس بلا رہی تھی۔ جب ایسا ہوا کہ علی کا لشکر، وہ ایک مرحلہ آیا تھا نا، قرآن نیزوں پہ جب اٹھایا گیا تو بہت بڑے لوگوں کے ایمان ذرا متزلزل ہو رہے تھے، ادھر خاموش قرآن نظر آ رہا تھا، ادھر بولتا قرآن نظر آ رہا تھا، فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ ہم خاموش قرآن کی طرف جائیں یا بولتے قرآن کی طرف جائیں۔ یہ مجلسیں بار بار اسی لیے کرتے ہیں کہ بولتے قرآن سے آشنائی رہے۔ تو وہ ایک مرحلہ تھا جس وقت میں کچھ خواتین نے بڑا کردار ادا کیا تھا، ان میں سے ایک خاتون حرہ سعدیہ، کہا بلا لو اسے، بلا لو، اپنا بلا لو، اور بلایا، سب بیٹھے ہوئے کہ ہو رہا تو فلاں ہونا، اپنے ساتھی کو جو وہاں بیٹھے تھے انہیں آواز دے کر کہا تمہیں یاد ہے کہ اس نے خطاب کیا تھا صفین کے میدان میں؟ اس نے کہا حضور مجھے یہ یاد نہیں ہے، یہی یاد نہیں ہے کہ اس نے خطاب کیا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھی اس اونٹ پر زین کس رنگ کی تھی۔ اس کے خطاب نے تو ہمارا مسئلہ مشکل میں ڈالا۔ کیا یاد ہے؟ اور رات تم نے علی کے شان میں جو وہاں پر قیام کیا اور بیان دیا، کہنے لگی کہ یہ تو میرا کام تھا، میری زندگی کا حاصل تھا، میرا مولا پہ کوئی احسان نہیں، یہ میری زندگی کا نتیجہ، میری زندگی کا حاصل ہے۔
یہ میرے نمک کی حلالیت ہے جو یہ سب کچھ میں نے کیا. تو اچھا کہنے لگے بتاؤ کیا مسئلہ ہے, کیوں آئی ہو؟ تو آپ کے گورنر نے مسئلے کے اندر ظلم اور زیادتی کی حدیں گزار دی, اسے معذور کریں, وہاں کھانے کو کسی کو کچھ نہیں ہے, ظلم و زیادتی کی حاکمیت رکھتی ہے اور حاکم ہو چکی ہے, اور آپ کی طرف سے وہاں آپ کا جو گورنر ہے اس کی زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو کہنے لگا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ علی مر گئے کیسا لگتا ہے؟ مولا کی شہادت ہو چکی ہے. لگا علی مر گئے کیسا لگتا ہے جو جملہ تاریخ میں. تو ایک مرتبہ غرہ لہجے میں ایک جیسے شیرنی بولتی ہو نا, جنگل میں شیرنی کی آواز میں بلند ہو, کہنے لگی علی نہیں مرے عدالت مر گئی. کہنے لگا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گورنر کی طرف سے یہ زیادتیاں ہیں. تو فوراً اپنے کاتب کو آواز دے کر کے آپ کے کاغذ قلم سنبھالو اور لکھو عزل نامہ, معزولی کا لیٹر لکھو, عزل نامہ لکھو. اور عزل نامہ جب لکھا تو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ لو ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. اب اگر کوئی خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں جو حرہ سعدیہ کا جملہ ہے, کیا جو ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. کہنے لگی عزت کی خاطر عدل کرنا اور ہے, اللہ کی خاطر عدل کرنا اور. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہری تو یعنی سارا کام مردوں کے حوالے نہیں ہے, بلکہ خواتین اگر چاہیں تو معاشرے کے اندر ایک خاص تحول کو ایجاد کر سکتی ہیں, خاص اثر چھوڑ سکتی ہیں. لہذا قرآن میں مومنین میں سے کچھ مردانہ وار ہیں, مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں. لَأُوتِيَنَّ رَجُلًا, کل میں ایک مرد کو علم دوں گا. یہاں مرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اور دوسرے توہین نہیں کر رہا میں کوئی اور, کیونکہ اس میں سلمان بھی ہے, بزرگ بھی ہے. صلوات پڑھیں جا محمد و آل محمد. ان میں اور پڑھیں, یعنی اگر مقداد بھی ہیں, سلمان بھی ہیں, ابو ذر بھی ہیں, مگر علی ہے. ابو ذر اور سلمان کے ہوتے ہوئے علی کا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان میں اگر کوئی ہمت والا ہے تو میں علم اسے دوں گا. من المؤمنین رجال. تو یہاں بات اصل یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ اور بہادری و شجاعت. جی ایک اور کمزوری ہے جو کمزوری بھی ہے اور بزدلی بھی. بزدلی خود ایک کمزوری ہے. معاف کیجیے گا کہ بچوں کی خاطر بول رہا ہوں. اگر آپ کی باڈی میں کمزوری ہو, مثال کے طور پہ ہاتھ پیروں میں دم نہیں ہے, گھٹنے میں درد ہے, پنڈلیوں میں دم نہیں ہے, تو اگر بدن میں کمزوری ہو تو کوئی چیز کھائی پی جاتی ہے نا, ڈاکٹروں سے پوچھا جاتا ہے. تو خود روح کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری بزدلی ہے. بزدلی روحانی کمزوری ہے. یہ میرا جملہ تکراری ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, بار بار اسے تکرار کر کے وائرل کیا جاتا ہے, تو مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو تکراری لگے. 3 لوگوں کو تو یہ عالی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. 6 دفعہ سوچنا چاہیے 3 لوگوں کو یہ عالی مدد کہنے سے پہلے. ایک کنجوس کو, کنجوس اور علی والا ہوتا نہیں ہے. کنجوس اور علی والا نہیں ہوتا. گالا رضا ہوا ہے, پانچا پھٹا ہوا ہے, بٹن ٹوٹے ہوئے, چپل 2 رنگ کی پہنی ہوئی ہے. کون ہے؟ جعفریہ کالونی میں ان کی 10 دکانیں. جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا, وہ مدرسے میں کیا لگائے گا, وہ مسجد میں کہاں کی ٹوٹیاں ٹھیک کروائے گا. مولانا حضرات خمس کھا جاتے ہیں جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو. مولانا حضرات اگر خمس کھا جاتے ہیں جو نہیں دے رہا, یہ بہانہ کر کے وہ بھی تو کھا رہا ہے. یہ بہانے نہیں چلیں گے. کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا. جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو کسی بڑے مقصد کی خاطر, وہ علی والا نہیں ہے. دوسرا نام بتاؤں, بزدل اور علی والا نہیں ہوتا.
ڈرپوک آدمی مولا علی کے ساتھ جڑتا نہیں. علی کا تو نام ہی شجاعت آور ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. یہ دوسرا بندہ ہے کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لینے سے پہلے. اور تیسرا بندہ جو کمزور ہے, کمزوری رکھتا ہے, ایک عیب رکھتا ہے, وہ ہے تنگ نظری. تنگ نظر, گھٹے ہوئے دماغ کا, چھوٹے دماغ کا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والا, معمولی باتوں میں مہینوں لگا کر وقت ضائع کرنے والا. زمانہ جاہلیت میں اونٹ اگر کھیت چر جاتا تھا, گائے بھینس بکرا اگر کھیت چر جاتا تھا, تو پھر 40 سال تک جھگڑے ہوتے تھے. ہمارے یہاں بھی تو وہی ماحول ہے. میرا نام صحیح نہیں لکھا تو میں شادی میں نہیں جاؤں گا. میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں تو بھائی سے سلام نہیں کروں گا. تو کیا فرق آیا, کیا دور بدلا؟ بھائی انسان نہیں بدل رہا. یہ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ دور دہرایا جائے, وہ باتیں دہرائی جائیں. ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے کچھ رستے اپنانے پڑیں گے. توجہ. تنگ نظر مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا. گھٹے ہوئے دماغ کا, وسیع النظر, وسعت قلبی, سیاہ صادر, دور تک دیکھنے والا علی والا ہوتا ہے, جس کی نگاہیں دور تک ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرو, آگے بڑھو. اس چیز میں الجھ رہے ہو, یہ بات ہی نہیں لڑنے کی. دل آزاری ضرور ہوئی ہے, اگر اصلی موضوع نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں شیطان الجھا رہا ہو, روک رہا ہو, اور ہمیں اصلی منزل تک جانے سے روک رہا ہو. تو تنگ نظری علی والوں کیا نہیں ہوتی. علی مولا کا نام بلند ہے, علی کے ذکر سے بلندی آتی ہے. 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 6 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 80 سال سے علی علی کر رہا وہ بلند کیوں نہیں ہو رہا؟ جو علم آ جانے کے بعد زدہ کرے, بحثہ بحثی کرے, وہ اللہ کو اچھا نہیں کرے. ہر دھرمی کا شکار, ضدیت کا شکار اچھا آدمی نہیں ہے. جی مان لے, تسلیم کرے, تسلیم کرے. ایک عربی اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کے مسجد نبوی میں آیا. سرکار محراب مسجد میں تشریف فرما تھے, اصحاب آپ کے ہمراہ تھے. کھڑا ہو کر دروازے پر کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے اونٹ نے اگر بے چینی کی اور اس کا عقال کھل گیا, اس کا گھٹنا کھل گیا تو بھاگ جائے گا, مجھے پکڑنے میں مشکل ہو جائے گی. مجھے کھڑے کھڑے بتائیے یہ اسلام کیا ہے؟ جو آپ اسلام لائے ہیں یہ ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے, میں پورے اسلام کا 2 لفظوں میں خلاصہ کرتا ہوں. الاسلام هو التسلیم. اسلام اپنے مولا کے آگے جھک جانے کو کہتے ہیں. پہلے طے کر لیں ہم کچھ تو ہم ظاہر ہے خاندانی طور پر بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہیں. ہمارے ہمیں خون میں کچھ چیزیں ملی ہیں, کچھ ہمارے وجود کے اندر کچھ چیزیں ودیعت کی گئی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہیں. تو تسلیم ہم پہلے طے کر لیں کہ ہم ہیں کون. جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم کون ہیں تو پھر اسی کے اندر مضبوطی لے کر آنی ہے. مگر اسے ماننے میں اور اسے تسلیم کرنے میں کچھ دقت کا سامنا ہو, دقت سے کام لیا جائے. اسلام یعنی تسلیم, اپنے مولا کے آگے جھک جانا. جی مولا مان لیا تو مولا مان لیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پر فلاں FIR ہو گئی ہے, میں تو ملتان جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا بھائی کل شیعہ ہوئے ہو؟ کہا نہیں خاندانی شیعہ ہے. میں نے کہا خاندانی شیعہ ہو تو تمہیں FIR سے ڈر رہے ہو؟ کیا پہلی دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ماضی میں کچھ نہیں ہوا؟ ہم نے جب
کسی دائرے میں اور کسی بارگاہ میں اور کسی مکتب میں اور کسی نظریے میں اپنے آپ کو شامل کر دیا، اپنے آپ کو پہنچا دیا، تو پھر اس کے تقاضے ہیں کچھ، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں کرنا پڑیں گی، اور کوئی زبردستی تو لایا نہیں ہے، کسی نے کھینچ کے تو لا کر ہمیں پھینکا نہیں ہے، ہم خود سے آئے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس اعلیٰ ترین نظریے سے آگاہ کیا ہے، اور بہت سو کو تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا میں جس دروازے پر تھے اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں تھا، اور بہت سو کو مرنے کے بعد اندازہ ہوگا جس دروازے پہ نہیں گئے اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں تھا۔ تسلی کرنا چاہیے۔ ہم جب ہم نے کوئی عقیدہ اپنا لیا ہے تو اس کو ماننا ہے، اس کو پھر دل سے ماننا، پوری طرح ماننا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا، منہ سے گربا نہیں کرنا کہ کچھ یہ مانیں گے کچھ یہ نہیں مانیں گے، پھر پوری طرح ماننی ہے۔ جنگ صفین میں ایک شخص سے ہاتھ چڑھ گیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے سامنے لے آیا، یا علی میرا ہاتھ، دشمن نے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا۔ ابھی بات مولا جو پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہی ہوا کہ ہاتھ جڑ گیا۔ اپنا جڑا ہوا ہاتھ اس نے ایسے دیکھا جیسے کٹے ہی نہیں تھا، اور کٹا ہوا جڑا ہوا ہاتھ جانے لگا، اپنا سالم وجود دے کر جانے لگا، 4 قدم جا کے لوٹ آیا۔ اب یہ وہ کام کر رہا تھا مجھے ان سے نہیں کرنا چاہیے، لوٹ آیا، کہنے لگا پڑھا کیا تھا تمہارا، کیا مطلب کہ کیا پڑھا تھا؟ نہیں تمہارا وہ شعبہ نہیں ہے، علی سے بھی پوچھو گے کہ کیا پڑھا تھا؟ کوئی آداب ہے، کوئی تہذیب ہے، اپنی حدوں کو پہچاننا ہی تو تشیع ہے۔ نہیں بات نہیں گئی میری، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ الحمد، سورہ شفا پڑھیے، یہ تو کریم علی ہے جو جواب بھی دے رہے ہیں۔ اول تو ہم ہوتے ہی نہیں ادھر، مگر ہم جیسا ہے کوئی ہوتا، اول تو ہم کہاں ہوتے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ پہلے کہتا تمہارا کیا واسطہ، کیوں بتاؤں تمہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ سورہ الحمد پڑھیے، سورہ شفا پڑھیے۔ جیسے حضرت نے فرمایا سورہ شفا پڑھیے تو ایک دم تعجب سے سورہ شفا پڑھیے، وہ جڑا ہوا ہاتھ پھر کٹ گیا۔ حضرت نے فرمایا ہماری زبان تاثیر کرے گی مگر تمہارا یقین بھی تو ہو۔ ہر شخص کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے۔ جب میں اس قبیلے میں آ گیا، جب میں اس دائرے میں، اس اسکول میں، اس اکیڈمی میں آ گیا، اس حسینی مدرسے میں آ گیا، تو مجھے اس کی تعلیمات پر یقین کرنا ہوگا، اور جتنا میں یقین بڑھاتا چلا جاؤں گا اتنا میرا قد اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی فٹوں سے قد نہیں ناپا جاتا، یقینیات سے شخصیت ناپی جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے مگر وہ ہوں گے، مگر مالک اشتر ہے، سلمان فارسی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے عقیدے پر یقین کا مظاہرہ کیا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے تو میرے حبیب ابھی اللہ پسند نہیں کر رہا ان لوگوں کو، یہ اللہ انہیں پسند نہیں کر رہا۔ ضدیت کرنے والے کتنے برے لوگ ہیں کہ پنجتن کو میدان میں آنا پڑا۔ بات مان لیتے نا سرکار کی، یہ کتنی بری بات ہے کہ تم نے بات نہیں مانی تو سیدہ کو باہر آنا ہوا۔ حق بات کی خاطر اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے اقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جو زدہ کرے اور بات نہ مانے تو پھر اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ کو یہ اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، بات منوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، حق تسلیم کروانے کے لیے پھر اللہ کو یہ کرنا بھی پڑے گا۔ فقل، پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ بات نہ مانے، فقل کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا، لے آؤ ہم، لے آئیں ہم اور تم
ہم اور تم لے آئیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، جی ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. جی توجہ، میں ایسے تو آگے بڑھوں گا نہیں جب تک مجھے خود آیت کا لطف نہیں آئے گا، لطف منتقل نہیں ہوگا. آپ ذرا غور تو کریں، ابنانا و ابناءکم، پہلے تو اللہ نے نبی کے بیٹوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، ان کے بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. جی کسی کے حق پر ہونے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پیش کر رہا ہے. کسی کا سچا ہونا اسی سے ثابت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیش کر رہا ہے، اور گھر والوں میں بھی بیٹوں کو. ذرا پلٹیے اس ماحول کے اندر، تب اندازہ ہوگا کہ یہ اپنا میں دم کتنا ہے. جہاں بیٹیوں کی قدر نہیں تھی، قدر ہی بیٹوں کی تھی. جس کی قیمت ہے، جس کی قدر ہے، یعنی اولاد میں بیٹے، ہم انہیں پیش کر دیتے ہیں. ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ. مباہلہ غیب سے تائید کا مقابلہ ہے. بھائی دقت بڑھائیے، تھوڑا گردن ہلائیے. غیب سے تائید کا مقابلہ مباہلہ کہلاتا ہے. یہاں پیسہ نہیں چلے گا، یہاں افرادی قوت نہیں چلے گی، یہاں تعلقات کوئی اثر نہیں دکھائیں گے. یہاں تعلق اگر اثر دکھائے گا تو بندے کا اس کے رب کے ساتھ. یہاں اللہ طے کرے گا کون حق پر ہے. یہاں جس اطمینان کے ساتھ سرکار لے کر آ رہے ہیں اپنے خانوادے کو، نبی کا اطمینان بتا رہا ہے کہ حق پر ہے. ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے. ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ. ممکن ہے یہ بچہ مجھے مجلس کے بعد روک لے کہ مولانا ترجمہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا، نساء تو عورتوں کو کہا جاتا ہے، آپ نے ترجمہ بیٹی کیا ہے. تو اس بچے کی تسلی کے لیے اور بزرگوں سے دعا کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. بزرگوں کا محنت کی بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ بزرگوں کی محنت ہے جو میں منتقل کر رہا ہوں. نساء اگر تنہا استعمال ہو تو اس سے مراد عورتیں، جیسے سورہ نساء. لیکن اگر نساء قرینے کے ساتھ بیان ہو تو اسے اس قرینے کے مطابق مراد لی جائے گی. کبھی وہاں بیٹی مراد لی جائے گی، کبھی وہاں زوجہ مراد لی جائے گی. سورہ مبارکہ احزاب، یا نساء النبی کر دیجئے ترجمہ، اے نبی کی بیٹی، اے نبی کی بیٹی، اے نبی کی عورتوں. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں. ترجمہ کسی نے نہیں کیا، سب نے ترجمہ کیا ہے نبی کی زوجہ ہوں. بھائی نساء کا یہاں ترجمہ آپ زوجہ کیوں کر رہے ہیں جو وہاں نہیں مان رہے؟ یا نساء النبی میں آپ نے سب نے ترجمہ کیا ہے نبی کی زوجہ ہوں، وہاں آپ نے نساء کا ترجمہ زوجہ کیا اس لیے کہ بعد میں 6 صفتیں بیان کی ہے نبی کی بیویوں کی. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذین فی قلبہ مرض ولا وقرن فی بیوتکن وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. یہ ساری صفتیں اللہ نبی کی زوجاؤں کی بیان کرتا ہے. وَقَرْنَ فِي، اپنے گھروں میں رہنا، بناؤ سگار کر کے باہر نہ نکلنا، اور خبردار میٹھے اور پیارے اور دھیمے اور اچھے لہجے میں نامحرموں سے بات نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. اور پھر فوراً کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور ہم نے تو طے کر رکھا ہے کہ اہل بیت کو ہر برائی سے پاک رکھیں. یا اللہ جب تو نے طے کر رکھا ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہاں کیوں کہا صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. میرا مضمون وہ نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، آگے بڑھوں. بڑا حسین جملہ، میں شاید سوچا میں بہت عرصے سے مگر پہلی دفعہ عطیہ کر رہا ہوں. اللہ نے آیہ تطہیر میں، تھکے ہوئے تو نہیں اللہ نے آیہ تطہیر میں، توجہ میں طرف ہے، وقت میرے پاس کم ہے. اللہ نے آیہ تطہیر میں سارے صیغے مذکر کے رکھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
صورتکم مذکر. اللہ نے مذکر کے سیغے، توجہ ہے میری آواز تو جا رہی ہے، اللہ نے آئے تطہیر میں رائے شکریہ محمد و آل محمد علیہ السلام بلند کیوں؟ اس لیے کہ 5 میں 4 مرد غالب مرد ہیں، سردار جہاں اولاد حسین علیہ السلام، اور سیدہ 5 ہستیوں میں 4 مرد ہیں، اس لیے غالب جو بھی جہاں غالب جنس ہوگی تو اس کو یاد کیا جائے گا، اس کو تذکرہ ہوگا. اللہ نے یہاں ہے تفسیر میں غالب مرد ہونے کی وجہ سے سیغے بھی مذکر کر رکھے. کہیں سیدہ سوچ نہ لے کہ اللہ نے مجھے یاد نہیں کیا. کوئی عظمت سیدہ کی بات، ایک ماں کی مجلس ترمیم. کہیں سیدہ سوچ نہ لے کہ اللہ نے مجھے یاد نہیں کیا، وہاں سیدھے مذکر کے رکھے. کہیں سیدہ سوچ نہ لے کہ اللہ نے مجھے یاد نہیں کیا. تو جب جبریل نے پوچھا نا کہ کون ہے چادر میں، اللہ نے کہا ہم فاطمہ، یہ سارے فاطمہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل میں اپنے مضمون کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. آج اس کا پیغام اتنا کہ اللہ نے نبی کو مباہلے میں پنجتن لے جانے کا حکم دیا، اور پنجتن یعنی کردار کا استعارہ. اگر کوئی کردار بلند کرنا چاہتا ہے، اگر کردار کو اپنے بڑھانا چاہتا ہے، تو جس استعارے سے حقیقت تک پہنچے گا اسے پنجتن کہا جاتا ہے. سرور کونین ام الحسنین ملکہ کونین کی ذات اقدس پر بلند نہیں کر رہا ترجمہ کیونکہ مجھے اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے. کل بات کروں گا. انفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں، یعنی کردار کا مقابلہ. اور کردار کی اثبات اور نفی صاحب کردار نہیں کر سکتا. کردار کے اثبات اور نفی صاحب کردار نہیں کر سکتا، کوئی اور کرے گا، اور کرے گا بھی وہ جو اس سے بلند. اگر اسی جیسا کرے گا تو پھر یہ بھی ثابت نہیں ہو پائے گا. اس سے کمتر کی تو بات چلے گی نہیں. یعنی پنجتن کی شان میں میں اور آپ کیا بولیں گے؟ بولے تو اللہ بولے. ہمارے بس کی نہیں ہے، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہم جو کچھ بیان کریں وہ جو اللہ نے بیان کیا ہو. تو مانا ہے اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور کردار کا مقابلہ ہے. اللہ بتائے گا کہ کون صادق ہے،
ताला जमीन आसमान ने देखा ही नहीं, मगर वो भी मुबाहिले में नहीं आए। कितना बड़ा सच्चा भी मुबाहिले में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि बहस यहाँ सच्चों की नहीं थी, उससे बालतर बात है। सच्चा होना बहुत बड़ा हुनर, मगर उससे बड़ा हुनर यह है कि झूठों पर लानत करने का अंदाज। फिर हम मुआहदा करेंगे और अल्लाह की लानत झूठों पर भेजेंगे। इसलिए कि ये वो सच्चों का घराना है। ये मेरी मजबूरी है कि हमारे पास लफ्ज नहीं, हमारी ज़बान में लफ्ज नहीं है कि जो सच्चों से बड़ा एक मकाम है वो उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, हमारे पास लफ्ज नहीं है। लिहाजा हम ऐसे ही कुछ बात करेंगे। फिर हम मुआहदा करेंगे और झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। जो सादिकीन और सदाकत से ऊंचा दर्जा रखने वाली ज़ात है ना, उसका एक जज्बा मेरे बच्चे और जवान ले लें, शायद मेरी मेहनत का अब तक की मेहनत का एक हासिल चुना हो। तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं, कोई कपड़े नहीं है, सैयदा ने कह दिए तो दर्जी आएगा। सैयदा के कहने पे कपड़े तो बहुत छोटी बात है, वो दर्जी बनेगा। तो सैयदा ने कह दिया तुम्हारे कपड़े दर्जी की बात है। और अभी सुबह का वक्त नमूदार हुआ है, दिन चढ़ा है कि दरवाजे में दस्तक हुई। मैंने कहा कौन है दरवाजे पर? उसने कहा ना हयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। दो जोड़े लेकर आए, एक सुर्ख रंग का और एक सब्ज रंग का। सब्ज रंग का जोड़ा अल्लाह ने भेजा है हसन मुस्तफा के, और सुर्ख रंग का जोड़ा अल्लाह ने भेजा है हुसैन। एक की जिंदगी में सुलह है, जिम्मेदारी का हिस्सा, लिहाजा सब्ज, और एक की जिंदगी में खून है, लिहाजा हुसैन मौला का रंग सुर्ख। और शायद सब्ज रंग की एक इब्दत ये भी हो कि जब जिगर के टुकड़े बाहर आए, मेरे मौला हसन के उस कष्ट में जिसमें जिगर बाहर आया, मौला की बदले मुबारक से सब्ज रंग का मौला दरवाजे नहीं बाहर आया। आज भी इमाम हुसैन के मज़ार पर सुर्ख परचम लगा हुआ है, और सुर्ख परचम अलामत इस बात की है कि इसके खून का बदला एक मुंतक़िम करबला आने वाला है, एक मुंतक़िम करबला आने वाला है जो अपने जद हुसैन के खून का बदला लेगा। चलिए अपने जहनों को कुछ देर के लिए मदीना ले चलिए। इमाम की मजलिस से तरहीम है, एक घर से धुआं होता है, मदीने में एक घर से धुआं होता है, वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है। जब आप अपना दरबार से रोते हैं, आइम्मा की दुआएं शामिल हाल हो, आइम्मा हमको ताज़ा याद आवरी करने वालों को, जिस गम को याद करते हो उनको दुआ देते। वो दुआ चूल्हे के जलने का नहीं है, वो दुआ दरवाजे के जलने का, और दरवाजा भी मामूली दरवाजा नहीं है। जब वो दरवाजा गिरा है ना, तो एक ही आवाज आई थी, या खुद का जो मुझे संभालो
عادتیں ہیں، یہ مزاج ہے، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے. میں اپنے بیٹے حسن کے لیے آپ سے یہ وصیتیں کرتی ہوں. مولا علی سے فرمایا میرے حسین کا یہ مزاج ہے. جب شہادت امیر المومنین قریب تھی نا، آخری دن جس دن شہادت ہوئی ہے، اس دن خواہش ظاہر کی امام حسن سے کہ آج میرے سارے پوتے پوتیاں نوازے نوازیاں، میرے داماد بیٹیاں، میری بہویں، میرے بیٹے سب میرے سامنے بیٹھ کے اظہار کریں. جب سب دسترخوان میں بیٹھے تھے مولا کے سامنے تو فرمایا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ، مجھے بستر سے اٹھا کے بٹھاؤ. تربیت دیتا گیا امام حسن نے مولا علی کو اٹھایا، فرمایا میرے لیے کھانا اور پانی لاؤ. مولا علی 3 دن سے کچھ کھا پی نہیں رہے، مگر جس وقت میں کھانا بھی مانگا پانی بھی مانگا. آپ نے کھانا اور پانی رکھا، فرمایا حسین کہاں ہے؟ برابر سے بالکل برابر سے امام حسین کی آواز آئی، بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، امام حسین کو چھوڑ دیا. وہ جو کورا بھرا پانی بھرا کورا رکھا تھا، اس کورے کو اٹھایا اور مولا حسین کے دہن سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگے تمہاری ماں نے وصیت کی میرے حسین کے کھانے پانی کا خیال رکھو. میرے حسین کو پیار بہت کرتی ہے. علی میری زینب کا یہ مزاج ہے. جناب زینب کے بارے میں وصیتیں فرمائی. اپنے وصیتوں میں فرمایا کہ جب میری زینب کی شادی ہو تو یہ میری ساری ذاتی چیزیں میری زینب کو دے دیں. اور کہنا تمہاری ماں تمہارے لیے چھوڑ کر گئی. میرے امام حسن کو حجرے میں بلایا، پھر امام حسین کو حجرے میں بلایا، سب بچوں کو علیحدہ علیحدہ بلاتا. پھر آخر میں فرمایا اب زینب پہ گئی. جناب زینب جب حجرے میں آئی، کیا سنو ساتھ ہے 3.5 سال کی عمر ہے. جن چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کی جب رحمت ہو رہی ہو نا، اس کو صرف خیال ہی ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. جناب زہرا نے آخر میں جناب زینب کو بلایا، 3.5 سال کا سن و سال، حجرے میں بلا کر فرمایا زینب کو سامنے صندوق چا رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ. بی بی زینب صندوق چا اٹھا کے گئے. بیٹا اسے کھولو، اس میں کیا ہے؟ جب کھولا تو اس میں کفن بنے ہوئے. فرمایا یہ جو کفن تم دیکھا، ماں کفن رکھے ہوئے. فرمایا جو کفن تم دیکھ رہی ہو، یہ جب تمہارے نانا میرے بابا کی محنت ہوئی تو جنت سے جبریل 5 کفن لے کر آئے تھے اور 5 خون لے کر آئے تھے. یہ جنت کے کفن ہے. ایک کفن تمہارے بابا نے تمہارے نانا کو دے دیا ہے. یہ 4 اور کفن ہے. مجھے ایک ایک دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کہ کس کا کون سا ہے. بڑی ذمہ داری دے رہی ہے جناب زینب کو. پندے تن کو دے رہی ہے یہ کفن کی ذمہ داری تمہاری. پندے تن کو کفن نہیں ہوگی. ایک کفن دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کون سا کس کا کفن ہے. ایک کفن ٹی وی نے دکھایا، جناب زہرا نے فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر پہ آئیں گے. انہیں پتا ہے کہ کفن کس کے پاس ہے. زبان حال بیان کر رہا ہوں. انہیں پتا ہے تو کہ کفن کس کے پاس ہے. انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر پہ آئیں گے اور تم سے آ کر کہیں گے کہ اماں زہرا کا کفن دے دو. یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا. دوسرے کفن دے کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا